اس بات کو کافی دن بیت گئے لیکن اس کے بعد نہ تو طاہرہ واپس آئی اور نہ ہی اس کے گھر میں دوبارہ رشید آیا۔ یعنی طاہرہ اور رشید ایک ہی دفعہ ہو کر کے گئے تھے اور ان کو بتا کر کے گئے تھے کہ ہم بہت جلد واپس آئیں گے، اور اس بات کے ساتھ واپس آئیں گے کہ ہمیں باپ اور بیٹوں کی اجازت چاہیے، اور پھر اس کی شادی اگر ہم ارینج کریں گے تو اس میں آپ لوگوں کی شمولیت بھی ہوگی تاکہ مکمل طور پر آپ کی اجازت کے ساتھ وہ شادی کی جائے۔ کافی دن گزر جانے کے بعد بھی جب وہ لوگ نہیں آئے اور اب زبیدہ کو اور اس کے شوہر کو اور بچوں کو ایک مایوسی سی ہونے لگی کہ شاید وہ لوگ نہیں آئیں گے۔ اگرچہ انہیں نازوں سے اب بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن وہ کسی قانونی معاملے میں پھنسنا نہیں چاہتے تھے، خاص طور پر جب سے انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی پولیس سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بات ان کے اندر کھٹک رہی تھی اور وہ اندر ہی اندر ان باتوں کو لے کر کے ڈرے ہوئے تھے، اس لیے وہ ان کی ہاں میں ہاں میں لا رہے تھے، اور جیسا انہوں نے کہا تھا ویسا ہی یہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ لگ بھگ 10 سے 15 دن گزر چکے تھے اور ابھی تک دوبارہ طاہرہ یا پھر رشید کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ ایک روز رات کے تقریباً مغرب کے بعد کا وقت تھا، رات پڑ چکی تھی اور سب لوگ گھر میں موجود تھے۔ انور بھی کام سے آ چکا تھا، نصیر، سمیر اور بلاول بھی گھر میں موجود تھے، اور اسی طریقے سے دونوں بچیاں بھی گھر میں موجود تھیں۔ زبیدہ بیگم ہانڈی پکا رہی تھی اور دروازے پر دستک کی آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یہ دروازے پر دستک اس وقت غیر معمولی تھی، یا تو ظاہری بات ہے کہ تایا منور کے گھر سے کوئی آیا ہوگا، کیونکہ وہی کبھی کبھی اتنی رات کو یا اس وقت مغرب کے بعد آتے تھے، کیونکہ ان کے گھر میں کوئی مغرب کے بعد کم ہی آیا کرتا تھا، اس لیے یہ دستک بالکل ہی غیر متوقع تھی۔ یا تو تایا منور کے گھر سے کوئی آیا تھا یا پھر کوئی اور تھا جو کہ اجنبی تھا۔ لہٰذا عروسہ نے جا کر کے دروازہ کھولا، اور جب اس نے سامنے رشید اور طاہرہ کو کھڑے پایا تو وہ ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی اور ان کو اندر آنے کے لیے خود بخود ہی راستہ دے دیا۔ انہوں نے بھی کوئی خاص اجازت طلب نہیں کی اور دونوں ہی گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ زبیدہ بیگم جو کہ اس وقت صحن میں ہی بیٹھ کر کے ہانڈی پکا رہی تھی، اس نے رشید اور طاہرہ کو دیکھ لیا تھا، اور وہ بچہ اس بار بھی ان کے ساتھ ہی موجود تھا۔ لہٰذا اب زبیدہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھی، اس نے فوزیہ کو ہانڈی دیکھنے کے لیے کہا اور خود سر پہ دوپٹہ لیتے ہوئے وہ فٹافٹ سے رشید اور طاہرہ کے پاس پہنچ گئی۔ اتنے میں ایک کمرے سے انور بھی نکل آیا، اور پھر تینوں لڑکے بھی ایک کمرے سے برآمد ہو گئے، جو کہ شاید ٹی وی بیٹھ کر کے دیکھ رہے تھے۔ انہیں بھی اس وقت کسی کی آمد کی توقع نہیں تھی، یہ غیر متوقع آمد تھی۔ ان تینوں لڑکوں نے اور انور نے ظاہری بات ہے کہ رشید اور طاہرہ کو پہچان لیا تھا، کیونکہ انہیں اس بات کا بڑی تفصیل سے بتا دیا گیا تھا کہ زبیدہ نے انہیں ان کے حلیے بھی بتائے تھے اور اس بچے کا بھی بتایا تھا جو کہ چھوٹا بچہ ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ لہٰذا پہچاننے میں کوئی کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ پھر ان کو ایک کمرے میں لے جایا گیا اور ان کے لیے چائے وغیرہ جو ہے وہ رکھ دی گئی۔ اب وہ بھی بڑے اطمینان سے اس کمرے میں آ کر کے بیٹھ گئے تھے، اور تینوں لڑکے بھی والد کے ساتھ آ کر کے وہاں پر بیٹھ گئے تھے۔ عروسہ بھی اپنے کام ختم کر کے آ گئی تھی، صرف فوزیہ ہی تھی جو کہ صحن میں بیٹھی ہانڈی دیکھ رہی تھی، اور وہ یہاں پر نہیں آ پائی تھی۔ زبیدہ بھی کمرے میں آ چکی تھی۔ اب وہ اس بات کے منتظر تھے کہ آنے والے کوئی بات بیان کریں یا آنے والے جو ہے وہ کسی بارے میں بات کریں۔ لہٰذا تھوڑی دیر تک اسی طریقے سے کمرے میں خاموشی رہی، اور پھر آنے والوں میں سے رشید بولا۔ اس نے کہا کہ جناب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ پہلے بھی ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور ہم نے آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ نازیہ کا رشتہ ہماری جولی میں ڈال دیجیے۔ اب یہاں پر ایسا ہے کہ نازیہ کی شادی جو ہے وہ آپ میرے بھائی کے ساتھ کر دیجیے، اور نازیہ جو ہے اس کو میں اپنی بھابھی بنا لوں گا۔
ویسے بھی میں نے اس چیز کا اندازہ لگایا ہے کہ آپ کو خاص دلچسپی نازیہ سے نہیں ہے، لہٰذا اب آپ سے امید یہی ہے کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، نکاح میں باقاعدہ آپ لوگوں کو شامل کیا جائے گا، آپ لوگوں کو دعوت دے کر کے بلایا جائے گا اور آپ نے نکاح میں شامل ہونا ہے۔ ہم لوگوں نے آنے کا وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ جلدی آئیں گے، لیکن پریشانی یہ ہے کہ ہم لوگ اس بات کی توقع لگائے بیٹھے تھے کہ آپ لوگ ہاں کریں گے، اس لیے ہم لوگ نازیہ کے لیے کچھ کپڑے جوتی اس قسم کی چیزیں خرید رہے تھے، اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ لہٰذا امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ مکمل تعاون کریں گے اور اس تعاون کے چلتے آپ جو ہے وہ نازیہ کی شادی میرے بھائی سے کر دیں گے۔ اب انور نے کہا کہ دیکھیے بھائی، بات یہ ہے کہ نازیہ کی شادی کرنے سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں ایک پریشانی ہے جو کہ ظاہری بات ہے۔ اب چلو، نازیہ اگر گم ہوئی تھی تو ہم نے کسی کو اس کی اطلاع نہیں کی تھی، سوائے اس نازیہ کے تایا کے گھر میں پتہ تھا اور ان لوگوں نے بھی کسی کو آگے کچھ نہیں بتایا۔ لیکن جب شادی بیاہ کی معاملات کی بات آئے گی تو ظاہری بات ہے کہ 4 لوگوں کو رشتہ داری برادری میں اطلاع کرنی پڑے گی۔ اب اگر یہ پتہ چلے گا کہ چھوٹی بیٹی کی شادی جو ہے درمیان والی کی وہ ہو رہی ہے اور بڑی بیٹی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، تو ہمارے خاندان والے کچھ اس قسم کے ہیں کہ وہ لوگوں پر الزام لگانے سے باز نہیں آتے، اور آپ کو پتہ ہے کہ زبانیں نہیں پکڑی جا سکتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ میں نازیہ کی شادی جو ہے وہ آپ کے بھائی کے ساتھ کروں، باقی میں ایک بات جو ہے وہ کرنا چاہوں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے فوزیہ کی شادی ہو جائے، فوزیہ اپنے گھر کی ہو جائے اور فوزیہ کی شادی ہونے کے بعد میں نازیہ کی شادی کروں، کیونکہ کل کو مجھے اپنے برادری والوں کے تانے نہیں سننے ہیں۔ اب رشید بولا کہ جناب بات یہ ہے کہ ہمیں نازوں کے ذریعے سے سارے حالات کا علم ہے، اور جتنی آپ کے ساتھ آپ کی برادری والوں کی بنتی ہے، یا جتنا وہ آپ کے اس غربت میں کام آ رہے ہیں، یا جتنا ان لوگوں کو آپ کی فکر ہے، اس کے بارے میں نازیہ نے ہمیں بتا رکھا ہے۔ انور علی نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی بات جانتے ہیں کہ برادری سے الگ تو رہا جا سکتا ہے لیکن اس سے کٹ کر نہیں رہا جا سکتا، لہٰذا ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے شادی جو ہے وہ فوزیہ کی ہو جائے اور فوزیہ شادی کر کے اپنے گھر کی ہو جائے، تو اس کے بعد جو ہے ہم نازیہ کا رشتہ کریں گے، جہاں پر آپ کہیں گے وہیں کریں گے۔ ہم اس دوران نہ تو نازیہ کی واپسی کا آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، ہم نہ ہی نازیہ کے بارے میں یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ کہاں پر ہے، جہاں پر بھی آپ نے اس سے رکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ صرف یہ کریں کہ آپ ہمیں جو ہے وہ فوزیہ کے رشتے کی مہلت دیں، اور فوزیہ کا رشتہ جو ہے وہ ہم لوگ ڈھونڈ کر کے جلدی سے جلدی فوزیہ کی شادی جو ہے وہ کرواتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں غربت ماحول ہے، اس غربت ماحول میں فوزیہ کا رشتہ چند دنوں میں یا چند مہینوں کے اندر آپ کیسے کریں گے؟ کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ چند دنوں میں اس کا رشتہ ہوگا، اس کا نکاح سادگی سے پڑھا کر کے کسی کے حوالے کریں گے تو تب ہی ہم لوگ جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں گے۔ لہٰذا اب اگر آگے ہم لوگوں نے بڑھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے کہا ہے جی کہ فوزیہ کی شادی ہو جائے، اور فوزیہ کی شادی جو اگر ہو جائے تو ظاہری بات ہے کہ آپ فوزیہ کی شادی کے بعد نازیہ کا رشتہ ہم لوگوں کو دیں گے، جیسا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی جلدی میں فوزیہ کا رشتہ آپ کریں گے کہاں؟ کیونکہ ظاہری امر ہے کہ اتنی جلدی کو رشتہ آپ کو ملے گا کیسے؟ ہمارے پاس بھی کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے فی الحال کہ ہم آپ کو کہیں جی کہ آپ فوزیہ کا رشتہ فلاں سے کرا دیں یا فلاں سے فوزیہ کی شادی کروا دیں۔ ہم آپ کو 1 ہفتے کی مزید سوچنے کی مہلت دیتے ہیں، اس وقت چلے جاتے ہیں۔ 1 ہفتے بعد ہم لوگ آئیں گے تو ہمیں 1 ہفتے بعد فوزیہ یا کسی اور کا کوئی بہانہ نہیں چاہیے۔ آپ 1 ہفتے بعد اس بات کی ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم آپ کی بچی کی شادی جو ہے وہ اپنی مرضی سے کروا سکیں، پھر آپ کی شمولیت ہو یا نہ ہو، بس آپ کی اجازت کافی ہوگی۔
لیکن اگر آپ شمولیت کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کر لیجئے گا، ہمیں اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے۔ 1 ہفتے بعد ہم لوگ واپس آئیں گے۔ اس وقت تک فوزیہ کی شادی کا معاملہ اگر نپٹ سکتا ہے تو اس کو نپیٹ دیں، اور اگر نہیں نپٹتا تو پھر ہمیں یہاں پر نازیہ کے رشتے کی ہاں چاہیے، آپ سے اجازت چاہیے، اور وہ اجازت ہم باقاعدہ قانونی طور پر لیں گے اور اسٹام کے ذریعے سے آپ سے اجازت لے لیں گے۔ وہ آپ بھائی اور جو باپ اور بھائی ہے وہ سارے اس اسٹام پہ دستخط کریں گے، اور ولی ہونے کی حیثیت سے اپنی اجازت دیں گے۔ باپ اگر زندہ ہے تو باپ اپنے ولی ہونے کا فرض پورا کرتے ہوئے اجازت دے گا، پھر اسٹام لکھنا پڑے گا آپ کو، ہمیں اجازت دینی پڑے گی، اس کے بعد ہم لوگ پھر چلے جائیں گے، اور ظاہری بات ہے کہ پھر ہم واپس نہیں آئیں گے کیونکہ اجازت ہمیں مل چکی ہوگی۔ انور علی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر آپ اسی طریقے سے چاہتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ 1 ہفتے کے اندر اندر فوزیہ کی شادی کا کچھ کر دیں، اور اگر فوزیہ کی شادی ہوئی یا نہ ہوئی، آپ کو 1 ہفتے بعد جو ہے آپ اگر آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جا کر کے جو بھی آپ نے اسٹام وغیرہ کروانا ہوا، جو بھی لکھوانا ہوا وہ لکھ لیں گے۔ رشید اور طاہرہ نے اب وہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی، اور پھر وہ ان لوگوں کو دعا سلام کر کے وہاں سے باہر نکل گئے۔ ان کے باہر جاتے ہی زبیدہ بیگم نے تھوڑا سا سانس لیا، اور پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ شروع ہو گئی کہ آپ نے کیا کر دیا ہے، آپ کو پتہ تو ہے کہ وہ پولیس میں ہیں، اور اگر انہوں نے ہمارے خلاف کوئی ایکشن لے لیا، آپ نے فوزیہ والی بات بیچ میں کیوں رکھ دی ہے؟ اب انور نے کہا بلیے لوگ کے میری بات سن، فوزیہ والی بات میں نے ایویں نہیں بیچ میں رکھی ہے، فوزیہ کے بارے میں نے منور سے بات کی تھی، اور اس نے بھی مجھے یہی بات کی ہے کہ اگر بڑی بیٹی کے ہوتے چھوٹی بیٹی کی شادی ہو گئی، کیونکہ میں نے منور سے ساری بات طاہرہ اور رشید کی آنے کے بارے میں کر دی تھی، وہ مجھے بازار میں ملا تھا، ہم دونوں بھائی ہوٹل پہ بیٹھے تھے، چائے پی تھی، اور میری اور اس کی ساری بات ہو گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ہماری برادری اگرچہ ہم علیحدہ ہیں، ہمیں کھانا نہیں دے سکتی، ہماری غربت میں ہمارا کچھ کام نہیں آ سکتی، لیکن تمہیں یہ اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ ہماری برادری ایک سخت برادری ازم ہے، پریا جرگا وغیرہ ان لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بہت سے جو ایکشن ہیں یہاں پہ ہمارے بڑے بوڑھے ہی لیتے ہیں، اور اس لیے اگر بڑی بیٹی کے ہوتے تم نے چھوٹی بیٹی کی شادی کی تو ایویں خام خواہی وہ لوگ ہمارے گھروں میں آ ٹپکیں گے، اور ایک عجیب سا اگر کل کو انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی تھوڑی بہت بھی واورتن رکھنی ہے تو وہ نہیں رکھیں گے، اور اوپر سے بےزتی جو ہماری ہوگی وہ ایک علیحدہ ہوگی۔ زبیدہ نے کہا میں جانتی ہوں کہ آپ کے یا ہمارے خاندان والے کیسے لوگ ہیں، اور اسی قسم کے ہی وہ لوگ ہیں جیسا کہ منور بھائی نے کہا ہے، لیکن اب آپ خود اس چیز کا اندازہ لگائیے نا کہ اس 1 ہفتے کے اندر اندر ہم فوزیہ کی شادی کیسے کرا سکتے ہیں، اور پھر کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے کہ 1 ہفتے کے اندر اندر اس کے لیے رشتہ مل جائے گا؟ ہم غریبوں کے لیے کوئی گھر میں پوچھنے نہیں آتا رشتہ، اور اگر کوئی آتا بھی ہے تو اتنا گیا گزرا سا کوئی بندہ ہوتا ہے کہ وہ گھر کی بات کو بھی باہر نکالے گا اور گھر کے معاملات کو بھی باہر نکالے گا۔ اگر ہم فوزیہ کا رشتہ کسی سے کرتے بھی ہیں تو ظاہری بات ہے کہ نازیہ والے تمام معاملات جو کہ اب تک ہم لوگ اپنے اندر دبائے ہوئے ہیں اور ان کو چھپاتے آ رہے ہیں، یہ باتیں جو ہیں وہ سرے بازار نکل جائیں گی، سرے عام ہو جائیں گی، اور ہم لوگوں نے جو بدنامی کے ڈر سے پولیس میں رپورٹ نہیں کروائی، بدنامی کے ڈر سے ہم لوگ باہر نہیں نکلے، ہم لوگ تو پکے کنفرم بدنام ان باتوں کو لے کر کے ہو جائیں گے۔ ہر کوئی ہمیں یہی کہے گا کہ یار یہ وہی لوگ ہیں نا کہ جن کی بیٹی بھاگ گئی تھی۔ دونوں میاں بیوی کی اس تکرار میں بچے بھی شامل ہو چکے تھے، ہر کوئی اپنا اپنا مشورہ دے رہا تھا، اور آخرکار انور علی نے ایک بات کی اور اس نے کہا دیکھو میرے ذہن میں نا ایک بات ہے، سانپ بھی مر جائے گا لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی اور سارے معاملات ہو جائیں گے۔ سب نے کہا کہ کیا بات ہے، کوئی ایسا آئیڈیا تو سمجھائیے۔ اس نے کہا ایک آئیڈیا ہے، منور کا بڑا بیٹا جو اسلم ہے، ظاہری بات ہے کہ اس میں بھی گھر میں بڑا بیٹا وہی ہے، وہ اگر بچوں کی اپنے کی شادیاں کرنا شروع کرے گا تو وہ اسلم سے ہی شروع کرے گا، باقی 2 جو چھوٹے ہیں ان کی شادی وہ اس وقت تک نہیں کرے گا کہ جب تک اسلم کی شادی نہیں ہو جاتی، بھلے ہی بیٹھے بیٹھے بوڑھے ہو جائیں۔ منور کا جو بڑا بیٹا ہے اسلم،
رکشہ چلاتا ہے، کوئی عیب ویل بھی نہیں ہے، ایک ہی سب سے بڑا عیب ہے غربت کا اور کرائے کا مکان۔ لیکن اب سسٹم یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جی وہ غریب ہے اور کرائے کا مکان ہے، تو ایک چیز یہ اس کے مطلب کہ حق میں نہیں جا رہی ہے کہ ایک اس کا مکان کرائے کا ہے اور غربت ہے، لیکن ایک چیز اس کے حق میں جا رہی ہے کہ اسے نازوں کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، اس کو کیا اس کی فیملی کو بھی نازوں کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے۔ وہ کبھی بھی ان باتوں کو لوگوں کے سامنے شو نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی ان باتوں کو لے کر کے فوزیہ کے ساتھ، ہمارے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ جھگڑا نہیں بنائے گا۔ وہ تو اس بات کے لیے شکر کرے گا کہ اسے 38 سال کی عمر میں پہنچ کے ایک لڑکی کا رشتہ مل گیا ہے۔ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ میرا ذہن یہ ہے کہ فوزیہ کی شادی اسلم سے کر دی جائے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو ایک ہفتے کے اندر اندر ہو جائے گا، ان کی شادی ہو جائے گی، ایک ہفتے کے اندر اندر یہ میاں بیوی بن جائیں گے، اور ان کی شادی، فوزیہ کو 4 گلیاں چھوڑ کر اگلے گھر ہی تو جانا ہے۔ رشتہ دار برادری میں جو کوئی بھی اس شادی میں شامل ہوگا، ہم وقتی طور پر نازوں کے بارے میں ان سے کوئی بات نہیں کریں گے، ہم نازوں کے لیے کوئی بہانہ بنا دیں گے، کوئی ایسی بات کر دیں گے، کیونکہ ہم دونوں ہی نازوں کی کنڈیشن کو جانتے ہیں اور نازوں کے بارے میں ہم دونوں پارٹیوں کو علم ہے، اس لیے ہم نازوں کے بارے میں بات نہیں کریں گے اور نازوں کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ہم بنا دیں گے۔ اس میں یہ ہوگا کہ نکاح کر دیں گے، جو کوئی رشتہ دار برادری میں شامل ہوا اس کے آگے نازوں کے لیے کوئی بہانہ بنائیں گے، اور اس طریقے سے نکاح کر کے فوزیہ اسلم کے گھر چلی جائے گی، اور سمجھ لو اپنے تایا کے گھر میں بیاہ کے چلی جائے گی۔ جب وہ فوزیہ کی شادی اسلم کے ساتھ ہو جائے گی تو یہ وہ سارا کام ہے جو ایک ہفتے کے اندر اندر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ مجھے بس صبح جا کے منور سے بات کرنی ہے، 4 جوڑے لڑکے کے، 4 لڑکی کے، 4 جوتی کے جوڑے، تھوڑا بہت جو ہم لوگوں کی حیثیت کے مطابق ہے وہ شاپنگ ہم لوگ کر لیں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا قاری کو بلا کے بٹھا کے ان کا نکاح کریں گے، رشتہ داروں میں خبر کریں گے، جس نے آنا ہوا آئے گا، جس نے نہیں آنا ہوا نہیں آئے گا، لہٰذا یہ نکاح ہو جائے گا اور فوزیہ اپنے گھر کی ہو جائے گی، اور ایک ہفتے کے اندر اندر یہ نکاح ہو جائے گا۔ اس کے بعد نازیہ رہ جائے گی، اور نازیہ کے لیے وہ ایک ہفتے بعد ہم سے اجازت لینے کے لیے آئے ہیں گے، تو ہم لوگ یہ بات کہیں گے کہ بھی ہم لوگوں نے خود شمولیت اختیار کرنی ہے اور ہم لوگ جو ہے وہ اس رشتے میں شامل ہوں گے۔ لہٰذا ہم جب نازیہ کے لیے اس رشتے میں شامل ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ ہماری طرف سے اجازت ہو جائے گی اور نازیہ کی شادی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں کو اس بات پہ اعتراض تھا کہ وہ بھی ہماری طرح کے غریب ہی ہیں اور فوزیہ جو ہے وہ وہاں پہ خوش نہیں رہ سکے گی۔ فوزیہ نے بھی اس بات پر سیخ پا ہو کے غصے کا مظاہرہ کیا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ آپ تو نازیہ کے چکر میں مجھے ڈبونے پہ تل گئے ہیں۔ 38 سال کا جو ہے وہ تایا کا بیٹا ہے، میں اس کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ میں تو ابھی 25 سال کی ہوں، مجھ سے اس کی عمر جو ہے اس میں 12-13 سال کا فرق ہے۔ اب انور علی نے بولا کہ دیکھو بھی بات یہ ہے کہ غربت ماحول ہے، میں بھی تمہاری ماں سے 10 سال بڑا ہوں، یہ بات شاید تمہاری ماں نے آج تک تم لوگوں کو نہیں بتائی ہے، لیکن میں بھی تمہاری ماں سے 10 سال بڑا ہوں، لیکن اگر تمہاری ماں نے میرے ساتھ شادی کی ہے اور تم لوگ ماشاءاللہ سے میرے 6 بچے ہو، تو اس طریقے سے وہ میرے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، اور ان کے جو ہے ہماری زندگی سمجھ لو گزری گئی ہے، تم لوگ جوان ہو چکے ہو اور ہم لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں، تو اب تمہیں کیا اعتراض ہے کہ، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا تم اپنے لیے کیا امید لگائے بیٹھی ہو، یا پھر تم اپنے لیے کیا کہ تمہارے لیے کوئی راجکمار آئے گا، یا تمہیں کوئی آ کر کے گھوڑے پہ بیٹھ کے کوئی آئے گا، کوئی سلطنت کا کوئی شہزادہ، اور وہ تمہیں آ کر کے بیاہ کے لے کے جائے گا۔ یہاں پر نہیں شادی کرو گی تو ایک وقت تمہارا بھی یہی آئے گا کہ جو آج تمہارے بھائیوں کا حال ہے کہ ان کی عمریں خود دیکھ سکتی ہو، اور ابھی تک ان کے گھر میں کوئی لڑکی نہیں آئی کہ جو ان کے گھر کو آباد کر سکے۔ اور اگر تمہاری بھی یہی حالت رہی تو تمہیں بھی کوئی نہیں پوچھے گا، تم آج 25 کی ہو تو 10 سال بعد 35 کی بھی ہو گیا ہوگی، اور اگر 35 کی ہو کر بھی تمہیں کوئی نہیں لیتا اور نہیں پوچھتا تو خود سوچو کہ اس میں تمہارا جو ہے وہ کوئی قصور تو نہیں ہوگا، اور قصور کس چیز کا ہوگا کہ غربت کا ہوگا۔
جبکہ تمہارے تایا کے 3 بیٹے ہی بیٹے ہیں، تو تمہیں آسانی کے ساتھ سب سے بڑے والا قبول بھی کر لے گا اور شکر بھی کرے گا اور تمہارے ساتھ اچھا سلوک بھی کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد اسے بیوی ملی ہے۔ لہٰذا ان تمام بحث مباحثے کے بعد انور علی کی باتوں کو تسلیم کر لیا گیا کہ واقعی انور علی کی باتوں میں ایک سچائی تھی، جسے جتنی جلدی قبول کر لیا جائے وہ بہتر تھا۔ اگر ایسی ہی سوچ ہر بیٹی والے یا ہر بیٹے والے رکھنے لگیں گے تو ظاہری بات ہے کہ کسی کا رشتہ کسی کے ساتھ نہیں ہو پائے گا، اور سب لوگ جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو گھر میں بٹھا کر کے بوڑھیاں کریں گے، یا ان کے بچوں کے سر میں سفید بال آنے لگیں گے اور بچے ان کے گھر میں بیٹھے بوڑھے ہو جائیں گے۔ نصیر، سمیر اور بلاول میں سے کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، اور اس نے کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار بھی نہیں تھا۔ جہاں پر بھی ان کے لیے کوشش کی گئی تھی ہمیشہ ناکامی ہی دیکھنی پڑی تھی اور غربت ہی آڑے آئی تھی۔ اگر یہی حال اب تایا کے بچوں کے بارے میں بھی سوچا جائے گا تو ظاہری بات ہے کہ اگر تایا کے بچوں کو یہ لوگ رشتہ نہیں دیں گے تو ان کے لیے بھی یہی سچویشن تھی، سیم سچویشن میں دونوں ہی پارٹیاں پھنسی ہوئی تھیں۔ فوزیہ کو منا لیا گیا تھا اور اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اس نے من ہی من میں اس بات کو سوچا تھا کہ نازو میری تو جڑوں میں ہی بیٹھ گئی ہے، وہ گھر میں تھی تو تب جو ہے وہ مجھے ایک آنکھ نہیں باتی تھی، اور اب جب کہ وہ شادی کرنے جا رہی ہے تو اس نے میرے لیے ایک مصیبت کھڑی کر دی ہے، اور ہمارے ہاں میرے والدین جو ہے نازو کے چکر میں میری قربانی دینے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ساتھ میں وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ شادی ہوتی تو اچھی ہے کہ میں اپنے گھر بار کی ہو جاؤں گی، میرا گھر بس جائے گا، اور شاید میرا باپ سچ ہی کہہ رہا ہے کہ ہم جیسے غریبوں کو رشتہ دے گا کون، غربت والے گھر میں آئے گا کون۔ ہمارے جو خواب ہیں وہ بلند ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ یہ بلند خواب پورے ہو جائیں۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو سوچ کر کے فوزیہ نے بھی ان باتوں سے سمجھوتا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے تایا کے بیٹے اسلم سے شادی کر لے گی۔ اسے پتا تھا کہ اسلم کوئی برا لڑکا نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی بری صحبت ہے، لیکن ایک تو وہ عمر سے زیادہ تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بھی ایک غریب گھر سے تھا، اس لیے یہ اسے کوئی پسند نہیں کرتی تھی، کوئی لفٹ اسے نہیں کراتی تھی۔ لیکن اب لفٹ کروائے نہ کروائے، نکاح کے بعد تو ظاہری بات ہے کہ کسی کو پسند کرو یا نہ کرو، کسی کے ساتھ معاملات ہوں یا نہ ہوں، زندگی تو اسی کے ساتھ گزارنی پڑتی ہے۔ اور باپ کی بات اب اسے بالکل سچ لگ رہی تھی کہ اس کے لیے کون سا شہزادہ یا راجکمار آئے گا۔ ایک بات فوزیہ کو اب سمجھ آنے لگی تھی کہ فلمی ہیرو یا ڈرامے کے ہیرو جو فلموں اور ڈراموں میں ہی ہوتے ہیں، ریئل زندگی میں تو جس کے ساتھ لکھی ہو اسے ہی ماننا پڑتا ہے اور اسی کے ساتھ شادی کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ گورا ہو، کالا ہو، لمبا ہو، اونچا ہو، نیچا ہو۔ یہ تمام باتیں جو ہے یہ اصلی زندگی میں جو ہے وہ نہیں سمجھ آتی۔ فلموں یا ڈراموں میں جو دکھائی جاتی چیزیں ہیں وہ بالکل فرضی ہوتی ہیں۔ وہاں پر ایک خوبصورت لڑکی کے لیے خوبصورت سے خوبصورت لڑکا آتا ہے، لیکن یہاں پر ایک خوبصورت لڑکی کے لیے ایک خوبصورت لڑکا آئے یہ ضروری نہیں ہے۔ جو لڑکیاں ان ایسی سوچ رکھتی ہیں یا ان سوچوں کو سوچتی ہیں وہ اپنے گھر بار بسنے سے پہلے برباد کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ کسی لڑکی کا شوہر کالا ہے یا پھر وہ لڑکی گورے رنگ کی ہے اور ان کی جوڑی جو ہے وہ بن گئی ہے اور ان کی شادی ہو گئی ہے۔ اب شادی کے بعد اگر ایک لڑکی اپنے شوہر کو دل سے شوہر ہی تسلیم نہیں کرتی اور اس کو اس کی کالی رنگت کا تانا دیتی ہے یا اس کے معمولی شکل و صورت ہونے کا تانا دیتی ہے، تو یہ وہ اپنے شوہر کے لیے بہت برا کر رہی ہے۔ وہ شوہر کے ساتھ برا کرتے کرتے اپنے لیے بھی بہت برا کر رہی ہے، کیونکہ اس نے یہ گڑھا اپنے لیے بھی کھودا ہے اور اپنے شوہر کے لیے بھی کھودا ہے۔ اگر ایسے لوگ سوچنے لگیں اور ان معاملات پہ غور کرنے لگیں تو کوئی بھی رشتہ جو ہے وہ ادھورا نہیں رہے گا۔ ہر بندہ جو ہے وہ شادی شدہ ہوگا اور ہر شخص ایک دوسرے کو اپنائے گا، لیکن یہاں پر مسئلے مسائل اس قدر یہ پھیلے ہوئے ہیں اور اس قدر یہ باتیں پھیل چکی ہیں کہ یہ لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے اور نہ ہی ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں۔ فوزیہ کو اب اس بات کا احساس ہو چلا تھا کہ یہ بہتر ہے کہ اس کی شادی اس کے تایا کے بیٹے سے ہو جائے۔ ایک تو نازو والا معاملہ دب جائے گا، دوسرا جو بھی باپ نے کہا تھا وہ کافی حد تک درست تھا۔ لہٰذا فوزیہ کی طرف سے ہاں ملتے ہی
منور تایا نے اور اس کے گھر والوں نے رشتے کی مکمل تیاری شروع کر دی اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ سادگی کے ساتھ ہی نکاح ہوا۔ بہت سے رشتہ داروں کو اطلاع کی گئی، جس میں سے بس ایک آدھ پھپھو تھی جو کہ دور کی رشتے سے پھپھو لگتی تھی، اس نے ہی اس نکاح میں آنا گوارا کیا تھا۔ نازو کے بارے میں پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ نازو کو جو ہے شاید آپ لوگوں کو علم نہیں ہے، اس کو اپینڈکس کا آپریشن ہوا ہے اور وہ جو ہے اب ہاسپٹل میں ہے، ابھی تک اسے گھر نہیں آئی ہے۔ ایک بہانہ تھا جو کہ ان لوگوں نے بنا دیا تھا۔ پھپھو نے بھی دوبارہ پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی، کیونکہ نازو کوئی ان کی بھی چہیتی نہیں تھی کہ وہ اس کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات کرتی۔ سادگی سے نکاح ہو گیا تھا اور پھپھو جو ہے وہ اپنے گھر میں چلی گئی تھی، اور اسی طریقے سے فوزیہ اسلم کے نکاح میں چلی گئی تھی۔ اسلم تھا کہ اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے، وہ تو واقعی اپنے آپ کو ہفت اقلیم کا بادشاہ سمجھ رہا تھا، اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ خوش نصیب سمجھ رہا تھا کہ 37-38 سال کی عمر میں جا کر کے اسے ایک 25 سال کی نوجوان خوبصورت اور خوش شکل لڑکی کے ساتھ نکاح ہوا تھا، جو کہ اس کے چچا کی بیٹی تھی۔ ان تمام باتوں کو لے کر کے وہ اپنے ہی من میں اڑا چلا جا رہا تھا، اور اس رشتے کو لے کر کے وہ بڑا خوش تھا۔ شادی ہو چکی تھی اور فوزیہ اس کی بیوی بن کر کے اس کے گھر میں چلی گئی۔ اسی طریقے سے 3 سے 4 دن فوزیہ کی شادی کو گزرے تھے کہ ایک دفعہ پھر رشید اور طاہرہ جو ہے وہ آدم کے اب کی بار وہ آئے تھے، تو ان کے ساتھ وہ چھوٹا بچہ بھی موجود تھا جو کہ ہمیشہ ان کے ساتھ آتا تھا، لیکن وہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا بیمار تھا، اس لیے وہ لوگ وہاں پر زیادہ رکے نہیں۔ انہیں اس کی دوائی لینے کے لیے جانا تھا، بس انہیں یہ پتہ کرنا تھا کہ فوزیہ کی شادی کروا دی گئی ہے یا نہیں، اور انہیں یہ پتہ کرنا تھا کہ اب اس گھر میں کیا چل رہا ہے۔ لہٰذا اس بار انہوں نے اندر آنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، اور باہر دروازے پر ہی کھڑے کھڑے انہوں نے ساری معلومات لی تھی، اور معلومات لینے کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ اب انہوں نے ایک بات بتائی تھی کہ کارڈ ان کو مل جائے گا، اور جیسے ہی نازیہ کا نکاح رکھیں گے آپ کو اطلاع کر دی جائے گی۔ انہوں نے بہت جلد نازیہ کے نکاح کرنے کا کہا تھا، اور یہ کہہ کر کے وہ وہاں سے رخصت ہو گئے تھے۔ فوزیہ اپنے گھر کی ہو چکی تھی، اور اب فوزیہ گھر میں نہیں تھی۔ عروسہ کو بھی اب یہی امید تھی کہ اسے بھی کل کو کوئی ایسا ہی شخص ملے گا جو کہ ظاہری سی بات ہے کہ جو اس کے ساتھ شادی کرے گا وہ بھی ایک غریب گھر سے کوئی معمولی سا ہی آدمی ہوگا، لیکن اس نے اس بات کو اپنا نصیب سمجھ لیا تھا۔ وہ اپنی بہن فوزیہ کی طرح نہیں تھی، وہ ایک ایسی لڑکی تھی جو کہ سلجھی ہوئی تھی اور سکول پڑھتی تھی، تو لہٰذا اس وجہ سے اسے کافی ساری ایسی باتیں بھی سننے اور کرنے کو ملتی تھی کہ جس میں وہ اپنے آپ کو بہت اچھے سانچے میں ڈال رہی تھی۔ اپنے گھر کے اس قدر بگڑے ہوئے ماحول کے باوجود بھی وہ باقی لڑکیوں سے کافی اچھی لڑکی تھی۔ اس کے گھر کے سارے فیملی ممبروں سے وہ مختلف تھی، اس لیے وہ ایک جینون بات سوچتی تھی، اور وہی سوچتی تھی جو کہ بہتر ہو۔ لہٰذا اس نے اس کو اپنی قسمت سمجھ لیا تھا کہ غریب ہوگا یا امیر ہوگا، جیسا بھی ہوگا چلو شوہر تو ہوگا، وہ اس کی دل و جان سے خدمت کرے گی، اسی کو وہ اپنے من کا بادشاہ بنا کر کے رکھے گی، اور اسی کے ساتھ اپنی ساری زندگی کو گزار دے گی۔ اسی طریقے سے کچھ دن گزر گئے، اور پھر ایک دن ایک کارڈ جو ہے وہ رشید اور طاہرہ ان کو پکڑا کر کے چلے گئے۔ اس کارڈ پر 2 ہفتے بعد کی ایک تاریخ تھی، جس میں باقاعدہ سے نکاح کے بارے میں لکھا گیا تھا، اور نکاح کے ٹائم پر ان لوگوں کو اس میں مدعو کیا گیا تھا۔ یہ نکاح جہاں پر ہونا تھا وہ شہر بھی کافی دور تھا، بلکہ وہ اس شہر میں جا کر کے آگے ایک گاؤں میں جانا تھا، جس کے بارے میں وہ پہلے ہی بتا چکے تھے۔ لہٰذا اب سب لوگ اس بات کی تیاری کر رہے تھے کہ چلو کچھ نہیں تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق ہی اپنا کپڑا جوتی بنا لیں اور وہاں پر چلے چلیں جہاں پر اب نازو کا نکاح ہونے والا ہے۔ لہٰذا تمام ہی اب اس کام میں لگ چکے تھے، اور نازو کی شادی کی تیاری جو ہے وہ زور و شور سے ہو رہی تھی۔ آخرکار وہ دن بھی قریب آ گیا کہ جب نازو کا نکاح ہونا تھا۔ وہ تمام لوگ دوسرے شہر کو روانہ ہو گئے، اور اس شہر میں پہنچنے کے بعد اس گاؤں میں پہنچنے میں انہیں کچھ خاص دقت نہیں ہوئی۔ وہ اس گاؤں کے بارے میں اور اس شہر کے بارے میں کچھ معلومات رکھتے تھے، لہٰذا جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہیں آسانی کے ساتھ راستہ مل گیا، اور وہ اس گاؤں میں پہنچ گئے۔ زبیدہ کے ساتھ ساتھ اب فوزیہ کے گھر والے بھی موجود تھے، کیونکہ فوزیہ اب بیاہی جا چکی تھی، اور وہ اپنے شوہر اسلم کے ساتھ یہاں پر آئی تھی۔
یہاں پر آ کر بھی نازو کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ان لوگوں کا گھر مل گیا تھا کہ جہاں پر نازو کی شادی ہونے والی تھی۔ ان لوگوں نے یہ بتایا تھا کہ ابھی تک طائرہ اور رشید نازو کو لے کر کے پہنچے نہیں ہیں، وہ بھی شام تک پہنچ آئیں گے۔ لہٰذا اسی طریقے سے آؤ بکت خاطر تواضع شروع ہو گئی اور مختلف قسم کی باتیں چل نکلیں۔ وہ لوگ شاید نازو کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، اس لیے وہ ان سے کوئی ایسی بات نہیں کر رہے تھے کہ جس سے نازو کے بارے میں کوئی بات جو ہے وہ ان کے سمجھ میں آئے یا ان کو پتہ چلے یا ان کو نازو کو لے کر کے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ شام کو جب یہ لوگ واپس آئے تو رشید اور طاہرہ جب واپس آئے تو اس گھر میں آئے تو ان کے ساتھ نازو بھی موجود تھی۔ بہت عرصے بعد اب گھر والوں نے نازو کو دیکھا تھا۔ نازو اس وقت ایک افسرہ دکھائی دے رہی تھی۔ یہ خوبصورت بیوٹی پارلر سے تیار ہوئی دلہن اور اس کے ساتھ اس کے گلے میں بہت زیادہ سونے کے زیورات، اور اس کو دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی شہزادی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ زیوروں میں لدی پھدی جو ہے وہ آ رہی ہے۔ فوزیہ کو اس بات کی توقع بھی نہیں تھی کہ اس کی بہن جو ہے وہ اس قدر زیورات سے لدی پھدی اس کے پاس آئے گی۔ وہ معمولی شکل و صورت کی نازیہ جس کا کہ صرف رنگ ہی سفید مانا جاتا تھا اور اس کے نین نقش کے بارے میں ہمیشہ باتیں بنائی جاتی تھیں، اس وقت وہ کوئی ابصرہ لگ رہی تھی۔ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر کے آئی تھی، اگرچہ فیملی ممبروں نے اسے اچھی طرح سے پہچان لیا تھا۔ اب سب نے دکھاوے کے طور پر ظاہری سی بات ہے کہ آگے ہو کر کے اس سے ملنا تھا، لہٰذا سب سے پہلے زبیدہ نے اسے اپنے گلے سے لگایا، پھر باپ نے سر پر پیار دیا، باری باری بھائیوں نے بھی کچھ ایسی ہی حرکت کی۔ فوزیہ کے ساتھ بھی وہ گلے لگ کے ملی، لیکن یہ فوزیہ کے گلے میں لگنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے فوزیہ کے گلے میں کئی تیر اتر چکے ہوں۔ وہ تو اپنی بہن کی یہ ٹھاٹھ دیکھ کر کے ہی اندر جل بن گئی تھی اور اسے ایسا لگا تھا کہ آئے کہاں پھنس گئی میں، کس مصیبت میں مجھے جو ہے وہ جھونک دیا کیا، اور یہ دیکھو کہ یہ مہارانی جو ہے یہ اب کس قدر جو ہے وہ زیور اور قیمتی کپڑے زیب تن کیے یہاں پر کھڑی ہے۔ یہ جس گھر میں یہاں پر آئے تھے یہ اگرچہ گاؤں کا گھر تھا، لیکن یہ ایک بڑی حویلی تھی اور باقاعدہ سے یہ لوگ اچھے خاصے ٹھاٹ پاٹ والے تھے۔ ان لوگوں کی حیثیت کا اندازہ تو پہلے ہی اس پارٹی نے کر لیا تھا، لیکن جب نازیہ اس حلیے میں ان لوگوں کے سامنے آئی تھی تو ظاہری بات ہے کہ وہ لوگ دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے تھے۔ بہرحال اب فوزیہ جو ہے وہ من ہی من میں اپنی جلن کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ وہ واقعی اپنی بہن کو دیکھ کر کے جل گئی تھی۔ جس لڑکی کے لیے ساری زندگی اس نے اپنے من میں میل رکھا تھا اور جسے ہمیشہ سے تانے اور باتیں سننے کو ملی تھی، آج وہ لڑکی جو تھی وہ ایک کامیاب لڑکی ہونے جا رہی تھی۔ اس نے گھر سے نکل کر کے اگرچہ بڑا ہی غلط قدم اٹھایا تھا، لیکن پتہ نہیں اس کی اپنی زندگی کیسے گزری تھی اور کیسے وہ ان لوگوں تک پہنچ گئی تھی کہ جن لوگوں نے اسے اپنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر اس شخص کو بھی لایا گیا کیونکہ آج ہی نکاح ہو جانا تھا کہ جس کے ساتھ اس کا نکاح تھا۔ اگرچہ وہ رشید کا بڑا بھائی تھا، لیکن وہ کافی زیادہ جو ہے رکھ رکھاؤ والا آدمی دکھائی دے رہا تھا۔ سفید کپڑوں میں وہ بھی ایک بہترین شخص لگ رہا تھا، شکل و صورت بھی اچھی تھی اور کسی بھی لحاظ سے وہ 40 سال کا ہونے کے باوجود بھی کوئی بوڑھا نہیں دکھائی دیتا تھا۔ اس نے بھی کافی قیمتی کپڑے اور جوتی زیب تن کر رکھے تھے، اس کے اوپر واسکٹ اسے اور زیادہ وجیح بنا رہی تھی۔ فوزیہ کے من میں تو اس وقت آگ جل رہی تھی کہ یار یہ لڑکا یہ مجھے کیوں نہیں ملا، مجھے جو ملا وہ تو ایک رکشہ والا اور اس قدر نکھٹو آدمی کے پلے باندھ دیا کیا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ باتیں سوچ سکتی تھی، لیکن ان باتوں کا اظہار وہ کر نہیں سکتی تھی۔ نکاح کا ٹائم آ گیا اور پھر قاری صاحب آئے اور سادگی کے ساتھ ہی نکاح شروع ہو گیا، اور پھر نکاح کے دوران جو بھی باتیں ہوئیں اس میں باپ اور بھائی کی طرف سے اجازت ہو گئی۔ ماں نے آگے بڑھ کے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ رخصت کیا، اسے اجازت دی، اور اس طریقے سے وہ ایک عام نازوں سے ایک بیاہی ہوئی نازو بن گئی اور اس کی شادی جو ہے وہ اس شخص کے ساتھ ہو گئی جو کہ رشید کا بڑا بھائی تھا۔
شادی ہو جانے کے بعد یہ لوگ وہاں 2 دن رکے رہے تاکہ وہ وہاں پر اس چیز کا بتا سکیں جی کہ ہماری بیٹی کی شادی جہاں پر ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے بھی انہیں جانے کے لیے نہیں کہا۔ 2 دن تک خوب خاطر مدارت کے بعد ان لوگوں کو پیار محبت سے وہاں سے رخصت کر دیا گیا۔ یہ لوگ گھر واپس آ گئے تھے، لیکن یہاں پر آ کر کے پتہ چلا کہ ہر ایک کے ہی سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ میں ایک بات یہاں پر کرنا چاہوں گا، یہ غریب تھے، یہ اللہ کی مرضی تھی، لیکن ان کی حرکتیں جو تھیں وہ ظاہری بات ہے کہ یہ ان کی اپنی پیدا کی ہوئی تھیں۔ لہٰذا سب ہی یہاں پر آ کر کے اس بات کا شکار ہو چکے تھے کہ ہم نے جس کو اس گھر کی سمجھ لیجئے کہ اس کی کوئی عزت نہیں دی یا اس گھر میں سب سے زیادہ جو ہے برا سمجھا، آج وہ بڑے ہی ناز و نم کے ساتھ جو ہے ایک گھر پر راج کرے گی، ایک حویلی کی شاید وہ چودرانی بن جائے گی، اور اس کا شوہر بھی تو دیکھو کتنا ہی زیادہ امیر اور اچھا خاصا ہے۔ تم نے وہ گاڑی دیکھی تھی جو کھڑی تھی باہر، وہ جیپ، اس کے علاوہ فلاں گاڑی بھی تو دیکھی ہوگی، وہ بھی تو انہی کی گاڑی تھی۔ یہ باتیں تھی کہ جو اب ان لوگوں کے درمیان چل رہی تھیں، لیکن ایک چیز جو ہے وہ شاید یہ لوگ بھول چکے تھے، اور ایک چیز کے بارے میں شاید ان کو علم نہیں تھا کہ جو جیسا کرتا ہے اسی دنیا میں ویسا برتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اس دنیا میں ملتی ہے اور اسی طریقے سے ملتی ہے۔ فوزیہ جو کہ اپنی بہن کو کبھی اچھا نہیں سمجھتی تھی، اس کی اب خود کی شادی ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوئی تھی کہ جو 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے کما پاتا تھا۔ عروسہ نے کبھی کوئی غرور تکبر نہیں کیا تھا، لیکن ابھی وہ بچی تھی، وہ ان معاملوں سے پاک تھی۔ باقی وہ تمام ماں تھی یا پھر باپ تھا یا پھر بھائی تھے، کوئی بھی کسی سے کم نہیں تھا، ہر ایک ایک سے بڑھ کر ایک تھا۔ نازو کی اپنی زندگی شروع ہو چکی تھی اور یہ لوگ اپنی زندگی میں مگن تھے۔ ان کی زندگی میں نہ کوئی تبدیلی آنی تھی اور نہ آئی تھی، بس ایک ہی بات ان کے گھر میں اچھی ہو چکی تھی، اور وہ یہ کہ فوزیہ کی بہرحال شادی انہوں نے کر دی تھی، چاہے وہ تایا کے بیٹے سے ہی کر دی تھی۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ ان لوگوں کو واقعی اس چیز کا یقین تھا کہ اگر یہی حالات رہیں گے تو پھر کبھی بھی ہم اپنی بچیوں کے اپنے بچوں کی شادی نہیں کر پائیں گے، اور اسی طریقے سے ہم لوگوں کو اپنا وقت جو ہے اس کو گزارا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا نازیہ اپنے گھر خوش، فوزیہ بھی اپنے گھر میں خوش تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ ویسی خوش نہیں تھی جیسے اسے خوش ہونا چاہیے تھا۔ جبکہ نازیہ کے گھر والے، فوزیہ کے گھر والے جو ہے وہ اپنی اسی روٹین کے میں تھے اور اس روٹین کو بدلنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بچوں کی عمریں گزرتی جا رہی تھی اور کسی کی شادی کا کوئی امکان کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہمارے اس معاشرے میں ایسے بہت سے گھر ایسے ہیں کہ جن میں ایسی نازو رہتی ہے اور ایسی فوزیہ بھی رہتی ہے۔ بہن بھائیوں میں آپس میں نہ بنے یہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ بالکل ہی سارے ہی بہن بھائی ایک دوسرے سے بگاڑ کر رکھتے ہیں۔ بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں کہ جو ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں، اور بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں کہ جن کی آپس میں نہیں بنتی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو اتنا برا سمجھو کہ وہ کچھ ایسا فیصلہ لینے پر مجبور ہو جائے۔ پتہ نہیں جب سے وہ گھر سے بھاگی تھی اس نے اپنا وقت کیسے کیسے کہاں کہاں کاٹا تھا۔ لہٰذا بہت سی مصیبتوں اور پریشانیوں کی زد سے بچتے ہوئے آخر کار وہ ایک پناہ گاہ میں چلی گئی تھی، اور پناہ گاہ بھی اسے ایسی ملی تھی کہ اس نے واقعی اپنی اگلی زندگی کو سنوار لیا تھا۔ ایک ایسا شوہر چلے اس میں عمر میں زیادہ ہی صحیح، لیکن رکھ رکھاؤ والا تھا، اور روپیہ پیسہ کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اچھا خاصا چلتا پھرتا آدمی تھا، ہڈ پیر کے مضبوط تھا، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی جو کہ اس کے شوہر کو ملی ہوتی۔ اسی طریقے سے یہ انسان کے نہیں، کچھ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ انسان سوچتا کچھ ہے، ہو کچھ جاتا ہے۔ وہ فوزیہ جو بہت زیادہ اپنے خاندان میں گھر پر میں خوبصورت سمجھی جاتی تھی، آج وہ ایک معمولی رکشہ ڈرائیور کی بیوی تھی اور اس کے ساتھ گزارا کرنے پر مجبور تھی، اور وہ نازیہ جسے ایک معمولی شکل و صورت کی لڑکی سمجھا جاتا تھا، اس وقت وہ ایک حویلی کی چودرانی بن کر کے عیش کر رہی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خدا کی تقسیم کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں تم لوگوں کو راضی رہنا چاہیے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ یہ کہانیاں جو آپ لوگوں کو سنائی جاتی ہیں، یہ یقین کریں کہ گھر گھر کے مسئلے ہیں، گھر گھر کے سلسلے ہیں۔ ان کو سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ
ان کہانیوں کو سن کر سیکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی فوزیہ تو نہیں پال رکھی، یا کوئی نازو جیسی لڑکی آپ کے گھر میں بھی موجود تو نہیں ہے۔ لہٰذا ان باتوں کو سمجھانے کا مقصد یا ان کہانیوں کو پیش کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ معاشرتی کہانیاں آپ کو سنائی جاتی ہیں کہ معاشرہ ہمارا جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ اور اس کہانی کو سننے کے بعد آپ کو یہ چیز اندازہ ہونی چاہیے کہ کئی نازوں کئی فوزیہ ہمارے آج کے معاشرے میں موجود ہیں، کئی گھروں میں موجود ہیں۔ لہٰذا ہمیں لوگوں کو نازیہ اور فوزیہ بننے سے روکنا ہوگا، اور اپنے جو ہم لوگ کر سکتے ہیں کریں۔ نکاح کو آسان بنائیں تاکہ سب لوگ نکاح کر سکیں۔ اگر لوگوں کی عمریں نکلتی چلی جائیں گی اور لوگوں کے نکاح نہیں ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ ایسی ہی کہانیاں معاملات جنم لیں گے۔ یہاں پر کہانی ختم ہو چکی ہے۔ ایک چیز چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، کتاب کہانی آفیشیل KITAB کہانی OFFICIEL کتاب کہانی آفیشیل کے نام سے ایک یوٹیوب چینل جو کہ سٹوری چینل ہے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ایک چینل میرا بند ہوا تھا پچھلے دنوں میں، آپ اس کو دیکھتے رہے ہوں گے، وزٹ بھی کرتے رہے ہوں گے، ہوم سٹوری چینل کے نام سے اس کا نام تھا، تو وہ بند ہوا تھا۔ بس کچھ میری غلطی تھی کہ جو میں اس چینل کے اوپر کر بیٹھا تھا، اس کی وجہ سے اس چینل کو یوٹیوب نے ریموو کر دیا تھا، اور اس کے ریموو ہونے کے بعد جو چینل ہے وہ میں نے ایک نیا بنایا ہے جس کا نام کتاب کہانی آفیشیل ہے۔ آپ یوٹیوب سرچ آپشن میں جائیں گے، کتاب کہانی آفیشیل کو لکھ کر کے سرچ کریں گے تو وہ چینل آپ کے سامنے شو ہو جائے گا۔ دوستو، کتاب کہانی آفیشیل میں آپ لوگوں کو زیادہ تر پر اسرار، ایڈونچر اور سسپینس قسم کی کہانیاں سننے کو ملیں گی۔ اس چینل میں آپ کو معاشرتی کہانیاں ملیں گی۔ اردو وائس کارنر چینل جو ہے ہمارا، اس میں بھی آپ کو معاشرتی کہانیاں ملیں گی۔ یہ دونوں چینل ہم نے معاشرتی کہانیاں، یعنی کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کو پہنچانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ ایسی کہانیاں سنائی جائیں گی جس میں معاشرے کے بارے میں بات کی جائے گی۔ لیکن کتاب کہانی آفیشیل میں آپ کو ایڈونچر، خوفناک، سسپینس، پر اسرار قسم کی کہانیاں سنائی جائیں گی۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانیاں پسند آئیں گی۔ کتاب کہانی آفیشیل کو میں اپنے تمام دیکھنے سننے والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جا کے سرچ کریں، دیکھیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ وہ چینل بھی ان چینل کی دوڑ میں شامل ہو سکے، اور ان کی طرح وہاں پر بھی آپ لوگوں کو اچھی سے اچھی سٹوری سننے کے ملیں گی۔ ہر بندے کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ یہ معاشرے کی کہانیاں ہیں، کچھ لوگوں کو یہ پسند ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کو ایڈونچر، ہارر، سسپینس، اس قسم کی چیزیں پسند ہوتی ہیں، وہ آپ کو وہاں پہ ملیں گی۔ اس کے لیے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس چینل کو بھی کمنٹ، لائک، شیئر کیجئے، اور مجھے آج کی اس کہانی سے اجازت دیجئے۔ آج کی کہانی اپنے نازوں کی کہانی سن لی ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند ہوئی ہوگی۔ تو تب کے اب آپ مجھے اجازت دیجئے۔ گڈ بائے۔